کچھ تو جناب زہرا نے خود تطبیق کر کے فرمایا، اور جناب حسنین اور جناب زینب کی تربیت کر کے بقیہ اسلام کی حفاظت بھی جناب زہرا نے کی ہے. شاید یہی عظمت تھی. اسی لیے جب خداوند عالم نے جو رسول کی رضا کے اندر جب 5 ہستیاں تھیں، جب ان کا تعارف فرمانا چاہا تو جناب زہرا کو محور کرا دیا. جب فرشتوں نے پوچھا، حدیث قصہ میں یوں ملتا ہے نا کہ من ہوں کیا تحتر قصہ، تو کون ہے وہ؟ تو جناب زہرا کو ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، جناب زہرا کو محور بنایا، کیونکہ یہی اسلام کی محور ہے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ بہار میں اس روایت کو مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے اس نے مرحوم عیسی نے. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اسلام کی وفات کے بعد جناب زہرا بہت حسن کی حالت میں رہتی تھی. خداوند عالم جبریل کو بھیجتا تھا کہ وہ آپ کو ساتھ گفتگو کرے، تسلی دے، آئندہ ہونے والے واقعات جناب رسول اسلام کی عظمت جنت میں وہ بیان کرتے تھے، تاکہ رسول جناب زہرا کو کچھ سکون اور سکین ہو. اور جناب زہرا نے وہ بتایا کہ جبریل اس کو یہ واقعات بیان کرتا ہے امیر المومنین سے، تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسا واقعہ ہو تو مجھے بتانا. جب بتایا، ہاں یہ روایت کافی میں بھی ہے، اصول کافی میں. تو جب وہ فرشتہ جناب زہرا کو بتاتا، جناب زہرا امیر المومنین کو بتاتے تھے، وہ لکھتے تھے. وہ ایک سارے ہونے والے واقعات وہ جو جناب زہرا کی اولاد پہ ہونا تھا امام زمانہ تک، سب واقعات وہ فرشتہ جو ہے جبریل جناب زہرا کو بتاتا تھا، اور جناب زہرا امیر المومنین سے وہ بیان کرتی تھی، اور اس کا امیر المومنین اس کو لکھتے تھے. یہ وہ ہے جس کو مصحف فاطمہ سے معشور کیا گیا ہے. یہ ہے مصحف فاطمہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن اور ہے ہمارے قرآن کے علاوہ، وہ جناب زہرا کیا. خدا کو بھی پسند نہیں تھا کہ ایک محصور مدت میں جناب زہرا اس غم میں رہیں، اپنے مقرب ترین فرشتے کو ان کی تسلی کے لیے. حضرت مریم کے پاس جبریل ایک دفعہ آیا تھا، اور یہ رسول اسلام کی وفات سے لے کر جناب زہرا کی وفات تک جبریل جناب زہرا کی خدمت میں آتا رہا، اس وقت تک آتا رہا آپ کی تسلی کے لیے. یہ حضرت مریم کے پاس تو ایک پیغام لے کے آیا تھا، ارسلنا الیہا روحانا، ارسلنا ایک ایلچی بن کے آیا تھا، اور جناب زہرا کی خدمت ان کو تسلی دے کر، ایلچی ہے کہ پیغام پہنچا کے چلا جاتا ہے، اور جو تسلی دینے کے لیے آتا ہے وہ بیٹھ کر تسلی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مریم سلام اللہ علیہا کے لیے یہ عظمت کا تقاضا ہے، عظمت کی دلیل ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل ان کے پاس پیغام لے کے آیا تھا، تو جناب زہرا کی کتنی عظمت ہوگی کہ ایک مدت تک آپ کی تسلی کے لیے آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتا تھا. اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کے مصائب کے متعلق عرض کرتا ہوں. جناب زہرا کی، جناب زہرا کی مصیبوں کا انداز کا دروازہ ان کے دروازے سے شروع ہوا ہے. اس لیے ہمارے آخوی مرحوم کے استاد شیخ محمد حسین اصفہانی اپنے اس منظومے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مفتاح ذکرہا حدیث البابی،
کہ ان کی مصیبتوں کا دروازہ ان کے دروازے سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ شخص فقیر تھا، اس نے بہت فقہی الفاظ کو استعمال فرمایا ہے. فرماتے ہیں حدیث الباب ذو شجون، دروازے کی باتیں بہت ہی غمزدہ ہے، غم دے. مما جنت ید الغاؤنی، اس خیانت دار ہاتھوں نے کیا کیا اس دروازے پہ؟ مما ید الخونی الباب والجدار والدماء. فرماتے الباب والجدار والدماء، دروازہ اور دیوار وہ جناب زہرا سے سینے حضرت سے بہتا ہوا خون. شہود و صدقین ماں بہا خفا، یہ مولاد زہرا کی مصیبتوں اور بے شرم کو جو ہوا ہے اس کے یہ 3 گواہ ہیں. وہ دروازہ گواہ ہے کہ جو دروازہ آگ میں جلتا ہوا آپ پر گرا ہے، اور وہ دیوار گواہ ہے کہ جس کے درمیان اور دروازے کے درمیان اور وہ خون گواہ ہے. وہ خون گواہ ہے. یہ نابیزہ بعض خطباء بیان کرتے ہیں کہ جناب زہرا کے ایک پہلو پہ ضرب آئی تھی. یہ مرحوم محمد حسین اصفہانی فرماتے ہیں وہ وقت نعل السیف فی جنبیہا، اس سے معلوم ہوتا جناب زہرا کی کہ ایک پہلو پہ چوٹیں نہیں آئی تھی، جناب زہرا کے دونوں پہلو وقت نعل السیف فی جنبیہا. شاید اسی وجہ سے بعض خطباء نجف فرماتے تھے کہ جناب زہرا اس حادثے کے بعد صرف چت لیٹتی تھی، پہلو میں نہیں لیٹتی تھی. محمد حسین اصفہانی کا ایک اور شعر آپ کی خدمت کرتا ہوں. میں معذرت چاہوں گا شاید میں اس کا ترجمہ نہ کر سکوں. فرماتے ہیں وجابت الحد بلت بالخطی، شلت ید الطغیان والتعدی. میں صرف یہ کہوں کہ اس سے آپ کے گلے میں جو چھوٹا تھا قلعہ تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین میں گر گئے.